بنگلہ سیکھ جائیں اور بنگلہ ہی میں تقریر کریں. بولیے انشاءاللہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، ہم اور آپ یہاں مدرسہ ام سلمہ للبنات کے احاطے میں ہیں. بیچ کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں. اور یہ مدرسہ جو ہے وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. کس کا مدرسہ ہے؟ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. بیٹی اگر پڑھے گی تو پورا خاندان بنے گا. بیٹا اگر پڑھے تو خود سدھرے. آج دیکھ رہے ہم اور آپ کی ہماری کچھ بیٹی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. اسکول اور کالج کی کمی نہیں ہے، دین کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے دینی ادارے کی بہت سخت ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں ارے کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی، اسکول کافی ہے، کالج کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو علاقہ ہے آپ سمجھ جائیے، یہ شرشہ بادی علاقہ ہے، لوگ ہیں جاننے والے. تو یہ سب علاقہ ایک ایسا ہے کہ یہاں ہر گاؤں میں مدرسے ہیں. الحمدللہ کم سے کم دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ دین پر جمے ہوئے ہیں. یہ نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں. تو ہم اور آپ اگر تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کوشش کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اور بیٹیا کے لیے، بیٹی کے لیے کوشش کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیڈیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 101، غلبنا علیک الرجال، کہ ہمارے اوپر مرد لوگ غالب آ گئے، یعنی مرد لوگ ہی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم عورتوں کو موقع ملتا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن متعین کر دیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں. 7 حدیث بیان کرنے والوں میں ایک نمبر ان کا بھی ہے، 2210، 2210. تو بیٹیا پڑھے گی تب آگے بڑھے گی. لوگ سلوگن لکھتے ہیں نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اس کو ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. تو میرے بھائیوں، بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اچھا آپ ہی بتائیے، صرف ایسا نہیں کہ مولویان ہی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے. آج کل لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہاں بنے گی؟ یہیں سے. کیونکہ جب بچہ پیدا ہونے کا مسئلہ ہو تو ہم اور آپ ڈھونڈتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ملے. مرد لوگ کے یہاں یہ نہ جائیں تو اپنی بچیوں کو پڑھانا پڑے گا، آگے لانا پڑے گا، ڈاکٹر بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور اگر بیٹی پڑھی، ایک حافظ صاحب ہیں، ان کی وائف گزر گئی، اس میں دیکھیے گا دلیل جو تھی یہ پڑھی لکھی رہے گی، پھر آپ دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہے. حافظہ تھی، 12 پارے میں نے حفظ کرا دیے. اس کے 10 حافظ قرآن تھے. یہ میری بیوی نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا. پھر اسی طریقے سے 33 سال تک ساتھ میں رہے اور کبھی بھی میری وائف نے یہ نہیں کہا رے کیسا کلر لے آئے، دوسرا کلر لے کے آئیے. میری ایک کتاب چھپی اور میری بیوی نے اپنا زیور دے دیا. اور اس کے بعد جب میں پیسہ واپس کرنے کے لیے گیا تو کہا نہیں، اللہ سے لیں گے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہے، پورا خاندان پڑھا لکھا ہے، پوری سوسائٹی پڑھی لکھی ہے، وہ اپنے بچوں کو سدھارے گی، پورے خاندان کو سدھارے گی. آج کل سب لوگ بولتے ہیں اچھی بہو چاہیے، بہو اچھی چاہیے. تو بہو اچھی کیسے ملے گی؟ جب وہ پڑھائی لکھائی کرے گی تب نا، سدھرے گی تب نا، تو آپ کو اچھی بہو ملے گی. اس لیے ایسے مدرسے کے لیے سخت ضرورت ہے اور ہم سب کو کوشش کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جس نے بھی اپنا پیسہ لگایا ہے، جس نے اپنی زمین دی ہے، جس نے اپنی دولت لگائی ہے، ایک نئی نسل بنا رہے ہیں وہ لوگ. اور جب تک یہ بلڈنگ رہے گی، بچیاں پڑھتی رہے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم بھی. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں.
صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631 اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آدمی مر جاتا ہے اس کا سب عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیز کا ثواب مل رہا ہے. صدقہ جاریہ ہے یا وہ علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو یہاں علم اور نالج سے مراد صرف دینی علم نہیں ہے, دنیاوی علم بھی ہے. تو ہماری اور آپ کی بیٹی آگے پڑھے گی اور آگے بڑھے گی, اس لیے بیٹیوں کو پڑھائیے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میرے بھائیوں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب لوگ مل کے کوشش کریں. اپنے سماج میں دیکھ لیجئے برائی ہے, برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کا خاتمہ یہ ہوگا جب سب لوگ پڑھے لکھے رہیں گے تو بڑا فائدہ. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں کہ بیٹی نے ایک برائی کرنے والے کو کیسے روک دیا. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974. تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں جا رہے تھے, بارش ہو گئی, غار میں گھس گئے. جب تینوں غار میں گھس گئے تو نکلیں گے کیسے؟ تو اب تینوں میں سے ایک آدمی نے کہا, اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں جب بھی آتا دودھ دودھتا, اپنے ماں باپ کو پلاتا. ایک دن میں لیٹ آیا تو کیا ہوا, میرے ماں باپ سو گئے. ہم اور آپ ہوتے تو ارے ابا اٹھیے, امی اٹھیے, یہ کیا سو رہے ہیں, کیوں جگا دیتے. بولے نہیں, میں صبح تک دودھ لے کر کھڑا رہا. میرے بھائیو, آج کل بچے لوگ کیا بولتے ہیں, میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور آج کل بچے لوگوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ماں باپ. ابا کچھ بولے ابا دشمن ہے, امی کچھ بولے امی دشمن ہے نا, ہے نا. میرے بھائیو, ماں باپ دشمن نہیں ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے. باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پر جلتی ہے, تب اولاد پلتی ہے. جب ہماری اور آپ کی جس کی شادی نہیں ہوئی جب ہوگی تب پتا چلے گا. ہم لوگ کی تو ہوگی, جن کی باقی ہے. جب بچے ہمارے ہوں گے تب پتا چلے گا کہ ماں باپ نے کیا کیا ہمارے لیے. اور ہم اور آپ جھٹکے سے بول دیتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی مار دیتے ہیں, گالی بات دیتے ہیں, بات چیت بند کیے ہوئے ہیں, ماں باپ کو خرچہ پانی نہیں دیتے ہیں. شادی اگر ہو گئی تو بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دیے ہیں. ماں باپ کو کیا بولتے ہیں, وہ بڈھا کہیں کا. ابا کو بولتے ہیں نا بڈھا کہیں کا, امی کو بولتے ہیں نا بڈھی کہیں کی, میں ابھی چھوڑ چھاڑ کے سسرال میں جا کے بچ جاؤں گا. کتنے لوگ اپنے سسرال میں جا کے بسے ہوئے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دیے ہیں. میرے بھائیو, میری بات آ رہی نہیں سمجھ میں؟ الحمدللہ. میرے بھائیو, سر ہلاتے رہیے گا تب نہ پتا چلے گا. ایسا لگ رہا کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. صبح تک میں دودھ لے کر کھڑا رہا, جب صبح ماں باپ اٹھے تو پلایا. ہم اور آپ کھڑے رہیں گے. وَالصِّبْيَ يَتَزَاغَوْنَ, اور میرے بچے جو تھے منہ رگڑ رہے تھے, ابا ہمیں پلاؤ ہمیں پلاؤ. کہا نہیں, جب تک ہم اپنے ماں باپ کو نہیں پلائیں گے آپ کو نہیں پلائیں گے. آج اپنے یہاں کیا ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی میں ہے, ابا ادھر ہے امی ادھر ہے, تو لوگ آتے ہیں اور جیب میں رکھ کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آتے ہیں گھر میں. صحیح بول رہا ہوں نا, چپکے سے لاتے, کہیں ابا دیکھ نہ لے, امی دیکھ نہ لے. اب بوڑھے ماں باپ کو کچھ کھلاتے نہیں. ابا اگر بلائے, بیٹا ادھر آ, بیٹا ادھر آ, ارے ابا کاہے شور مچا رہے ہیں, کاہے چلا رہے ہیں. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ابو یہ کیسے ہوگا, ابا یہ کیسے ہوگا. اچھا ابا یہ بتائیے, گائے کی دم لمبی کیوں ہے اور بکری کی چھوٹی کیوں ہے؟ کبھی پوچھے ابا سے کہ گائے کی دم جو ہے وہ لمبی کیوں ہے اور بکری کی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے بیٹا ابھی تو اتنا چھوٹا کیسے سمجھ جائے گا, ہے نا, ایسا چھوٹے نا. اچھا تو وہ چڑیا جو ہے اوپر ہی کیوں بیٹھی ہے, ایسا پوچھے ابا سے کبھی؟ ابا کو بڑا اچھا لگتا تھا. لیکن آج اگر ابا بلائے, بیٹا ادھر آ پانی لا, کاہے چلا رہے ہیں, لاتا ہوں نا, ہے نا.
امی اور امی کے ساتھ ہماری بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھوجائی کا جھگڑا چل رہا ہے، بڈھی کہیں گی، بڈھی کم مرے گی۔ کبھی ساس بھی بہو تھی، ایک سیریل بہت آتا تھا ٹی وی وی میں، آپ لوگ کیا دیکھے ہوں گے، تو ایسا جو ساس دیکھی ہے وہ بھی بہو کے ساتھ ایسی کرتی ہے، بہو بھی ساس کے ساتھ ایسی کرتی ہے۔ میرے بھائیو، ماں اور باپ اس کا جو مقام و مرتبہ کہاں سے ملے گا؟ اس لیے صرف ایجوکیشن نہیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں جو گھوٹالے ہو رہے ہیں، پڑھا لکھا کر رہا ہے کہ جاہل کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے بینک کے گھوٹالے، ادھر کے گھوٹالے، ادھر کے گھوٹالے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی تربیت کی کمی ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے صرف پڑھائی لکھائی نہیں، صرف ایجوکیشن نہیں، بلکہ تربیت بھی چاہیے، وہ اسلامی چیز، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر آگے دیکھیے، ایک لڑکی تھی بیچاری، اللہ والی تھی، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ آج کل آستین کے سانپ رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، چاہے چچا کا لڑکا ہو، پھوپھا کا لڑکا ہو، پھر خالہ کا لڑکا ہو، یہ جو اندر اندر چلتے رہتا نا، کتنے لوگ اپنی خالہ سے ملنے جاتے ہیں، ارے خالہ سے ملنے جا رہا ہے کہ ان کو دیکھنے جا رہا ہے؟ کتنے لوگ پھوپھی سے ملنے جاتے ہیں کہ پھوپھی سے ملنے جا رہا ہے کہ ان کو دیکھنے جا رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ ان کو سے مطلب چاچو سے ملنے جا رہا ہے، چاچا سے ملنے جا رہا ہے یا ان کو دیکھنے جا رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ ان کے سے مطلب کیا مولوی صاحب بول رہے ہیں؟ تو اپنے لوگ ہی جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہی غلط کام کرنے میں آگے آگے ہیں، لیکن وہ آستین کے سانپ ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، اللہ والی تھی، اس حدیث کے اندر آیا تو بیچاری پھنس گئی۔ ایک مرتبہ 100 دینار پر معاہدہ طے ہوا، تو جیسے ہی 100 دینار کی بات آئی، وہ غلط کام کے لیے بیٹھا۔ تو اس عورت نے کہا، اللہ والی نے کہا، یہ جانکار لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، اللہ کے بارے میں جانتی تھی، تو اس نے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر۔ تو اس نے غلط کام نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے، پڑھی لکھی ہے، اس نے سمجھایا، اس نے غلط کام نہیں کیا۔ تو کہا، اے اللہ، میں ابھی پھنسا ہوں، ذرا سا پتھر کھسک جائے کہ ہم نکل جائے۔ پہلے والے نے کہا کہ اللہ، ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے دودھ پلایا، تیرے لیے کیا، اللہ پتھر کو کھسکا دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسکا۔ دوسرے نے کہا تھوڑا سا کھسکا۔ اب تیسرا آدمی زور لگا رہا ہے کہ میرے پاس مزدور لوگ تھے، کام کرتے تھے، وہ مزدوری نہیں لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مزدور آیا، سیٹھ صاحب میری مزدوری دے دیجئے۔ بولے یہ سب جتنی بکری ہے لے جا۔ ارے کاہے مذاق کر رہے ہیں؟ ارے مذاق تھوڑے نہ کر رہا ہوں، یہ سب بکری تیری ہے، لے جا۔ ارے نہیں شیخ صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ بولے نہیں بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب لے جا۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ میں سے کوئی ہے کہ اپنے مزدور کو بھی جو کام کر رہا ہے اس کے یہاں، اس کو بھی سیٹ بنا دے؟ اس آدمی نے سیٹ بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا، اے اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس کو سب دے دیا، آج میں اندر پھنسا ہوں، اللہ تو نکال دے۔ پتھر پھر گرا، تب وہ لوگ نکلے۔ اب یہاں غور کیجئے میرے بھائیو، ایک بیٹی پڑھی لکھی جانکار تھی، تو اس نے غلط کام نہیں کیا بلکہ روکا۔ آپ ہی بتائیے، آج کل جو غلط کام ہو رہا ہے، صرف لوگ لڑکے کو پیٹتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی گاؤں گھر میں پکڑے جائے تو لوگ کس کو پیٹتے ہیں؟ لڑکے کو پیٹتے ہیں، اور لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ خاندانی میٹر ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں میرے بھائیو، جب 50 مرتبہ وہ فون کرے گا تو ایک مرتبہ تو فون اٹھائے گی، نہیں اٹھا رہی ہے، نہیں اٹھا رہی ہے، نہیں اٹھا، اس کا نمبر ملا کیسے؟ بلاک کر دینے کا؟ تو ایک مرتبہ اٹھائے گی، پھر ہیلو، ہائے، بائے۔ ابھی 14 فروری کو کون سا دن تھا بھائی؟ 14 فروری کو کون سا دن تھا آپ لوگ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ بڑے بھولے ہیں آپ تو۔ کون سا دن تھا بھائی؟ ویلنٹائن ڈے۔ مطلب شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بھی پھول دیتے ہیں، اس طرح گلاب کا پھول، کون سا پھول، اور فوٹو بھی بھیجتے ہیں۔ لڑکا لڑکی سب ایسے ہی کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ پارک میں گھومنے۔ ابھی ایک جگہ کا میں اخبار میں پڑھ رہا تھا
کہ لڑکے لڑکی ہوٹل میں چلے گئے, غلط کام کیے, پتا چلا کہ 60-70% تو مسلم لڑکی ہے, وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ ہے. افسوس کی بات ہے کہ نا. تو بیٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی. تو میرے بھائیو, پڑھائی لکھائی ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس میں اسلامی تربیت. آج بھی تو کالج میں پڑھ رہی ہے, کہاں پڑھ رہی ہے, ادھر پڑھ رہی ہے, ادھر پڑھ رہی ہے, لیکن دینی تعلیم پڑھے گی تب نہ, کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اوپر والا دیکھ رہا ہے. تو جب لڑکا لڑکی پکڑاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, صرف لڑکے کو پیٹتے ہیں اور لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اکثر میں ادھر ادھر آتے رہتا ہوں, تو ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب نے کہا مجھے لینے کے لیے آئے, کہا مولوی صاحب گجب ہو گیا. بولا رے بھائی گجب کا ہو گیا, بولنا بھائی جلدی. ارے مولوی صاحب گجب ہو گیا, ابھی گاؤں میں لڑکا لڑکی پکڑانے ہیں, سب لوگ مل کے صرف لڑکے کو مارے اور لڑکی کو چھوڑ دیے. خاندانی وجہ سے, اپنی ذات برادری بھی وہ چلتی. غلط کام کرنے کے لیے لیڈیز چاہیے اور ذات برادری نکاح میں. سب لوگ دیکھتے ہیں ہماری ذات برادری. اب آپ بتائیے, یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر موجود ہیں, وہاں کہا جاتا زلیخا نے بہلایا پھسلایا, دروازوں کو بند کر دیا. تو کبھی کبھی لیڈیز بھی برائی کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے. دروازوں کو بند کر دیا, وہ آگے آگے بھاگے, یہ پیچھے پیچھے بھاگی, کرتے کو پکڑا اور پھاڑ دیا. اب آپ بتائیے, تو ایک آدمی تھا, اس نے کہا کرتے کو چیک کر لیتے ہیں, کرتا آگے سے پھٹا ہے یا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچا رہی تھی, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ ٹان رہی تھی. تو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر 50 مرتبہ فون کرتا ہے لڑکا, تو ایک مرتبہ لڑکی بھی ذرا لنک لگاتی ہے, تبھی گھر سے باہر بھاگتی ہے, دیوار پھاند کے یا دروازہ کھول کے, اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اور کبھی کبھی دوسرے کے ساتھ بھی بھاگ جاتے ہیں. اگر دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو پھر بھی بیٹی آپ کی ہے, اس کو لانا پڑے گا پیار کے ساتھ, دلار کے ساتھ. ایسا مت کہیے ہماری ناک کٹا دی, اب ہم کو کا لینا دینا نہیں. جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک وہ زندہ ہیں, آخری دم تک کوشش کیجئے. کیوں؟ کتنی بیٹی بھاگ گئی ہے, لیکن ایک بچہ پیدا ہوا تو سامنے والے نے چھوڑ دیا. کبھی کبھی بیچاری کا مرڈر بھی ہو گیا. اب کبھی کبھی وہ کوٹھے والی بن گئی, کبھی کبھی بیچاری وہ مارکیٹ میں سبزی بیچ رہی ہے, کیونکہ اس کے گھر والے قبول ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے لیے قبول کر لیجئے. بیٹی آپ کی ہے, بیٹی ہماری ہے, اس سے غلطی ہو گئی, توبہ استغفار کیا, ختم, اللہ معاف کر دیں گے. تو ہم اور آپ بھی معاف کر دیں. اور ایسی کتنی بیٹی ہے جو واپس آنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیو, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو, تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا, عزیز مصر نے کہا تھا یوسف آرز عن ھذا, یوسف جانے دیجئے, یعنی مرد کو بھی سمجھایا, وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اور اپنی بیوی سے بھی کہا, زلیخا سے, تو گناہوں کی معافی مانگ, تو غلط کام کرنے والوں میں سے ہے. پتہ یہ چلا, اگر ہماری بیٹی, ہماری بہن, ہماری پڑوسن اگر ملے تو ایسا نہیں کہ مار پیٹ کرنا ہے, پیارے انداز سے سمجھانا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, جب اندر کوئی چیز مل جائے تو لیپا پوتی کر لیجئے. جانتے لیپا پوتی؟ زیادہ اکڑ مت دکھائیے, ہمارا خاندان, ہم ایسے ہیں, ایسا کیسے ہوگا, جی نہیں, سیدھا لیپا پوتی کر لیجئے. اس میں کیا رہے گا, سماج کے اندر چیز بچی رہے گی, ٹینشن نہیں ہوگا, توبہ استغفار کر لیں گے, اللہ معاف کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیو, سماج سدھار کے لیے پوری کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پہلے کی مائیں ایسی تھی, بیویاں ایسی تھی, آدمی جب کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو بیویاں کہتی تھی, عورتیں کہتی تھی, حلال کھلانا, آگ مت کھلانا, یعنی کما کے لاؤ, حلال لے کر آؤ, حرام مت لے کر آنا. آج اپنے یہاں دیکھیے, پیسہ چاہیے چاہے جہاں سے بھی ملے, پیسہ پیسہ پیسہ. اس لیے ہم اور آپ کیا بولتے ہیں, جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر, نہ بابو نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. آج اسی کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں. بھاگیے ضرور, لیکن جائز طریقے سے بھاگیے. میرے بھائیوں, فکر کیجئے,
اگر ہم اور آپ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے تو وہ غلط راستے میں چلا جائے گا. اور یاد رکھیے گا غلط طریقے کی کوئی بھی چیز بچتی نہیں ہے. کتنے لوگوں کا ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ دوسرے کا ہڑپ کر لیا اور دنیا ہی میں اللہ نے ان کو دکھا دیا, پوری چیز اللہ نے لے لی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جس کا سب کچھ یہاں ختم ہو گیا, اب کوئی چیز نہیں بچا. اور جب ان کا جنازہ اٹھے تو ضرور جائیے ایسے لوگوں کے جنازے میں جو دوسرے کا مال قبضہ کر لیا ہے. میرے بھائیو, جس نے بھی مال قبضہ کیا اس کو واپس دینا پڑے گا. عبادات میں ہم اور آپ بہت اچھے ہیں لیکن معاملات میں ذرا ڈھیلے ہیں, وہ سب کی بھی تیاری بہت ضروری ہے. جب تک نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ پہلے کے لوگ کیسے تھے, کس طریقے سے خیال رکھتے تھے. آئیے ایک لمبی حدیث سناتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اخیر میں آپ لوگ کی طرف آؤں گا. صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291. ایک آدمی نے کہا بھائیو سنو سنو سنو, 1000 دینار ہمیں دے دو. ادھار مانگا. آج کل لوگ ادھار بھی پیسے والے کو دیتے ہیں, ہر ایک کو کوئی ادھار نہیں دیتا. اور مولوی لوگوں کو تو اور نہیں دیتے. کیوں؟ وہ بیچارے کے بعد ہے ہی کہاں سے چکائیں گے. تو پیسہ دیجئے بھائی. تو آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ. بھائی گارنٹر کون ہے؟ اللہ. 1000 دینار دے دیا. ابھی 1 دینار کی قیمت کتنی ہوگی آپ لوگوں کو پتا ہے؟ آج کویتی دینار کتنے پیسے کا ہوگا کچھ معلوم ہے؟ پوری دنیا میں سب سے مہنگا ہے پیسہ وہ کویتی دینار. تو 1000 دینار دے دیا. تو بھائی صاحب چکائیے گا کب؟ بولے ہاں چکا دیں گے. تو جس دن چکانے کی باری آئی, دینے کی باری آئی, تو وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. کیوں؟ بیچ میں ندی ہے اور جب تک کشتی میں بیٹھیں گے نہیں اس پار جائیں گے نہیں. اس دن کشتی آئی نہیں. جب نہیں آئی تو وہ یہ دینار لے کر ادھر ہے, وہ انتظار میں ادھر ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ لکڑی لیا, اور لکڑی لینے کے بعد اس کے اندر گھسا دیا 1000 دینار اور بسم اللہ کر کے ڈال دیا. یہ لکڑی جو ہے وہ بہتی ہوئی اس پار چلی گئی. اس پار جانے کے بعد اس آدمی نے لے لیا. جب گھر گیا تو دیکھا ارے 1000 دینار. تو وہ آدمی کیا سوچا رہے, کیا معلوم لکڑی میں بھیجے, ملا کہ نہیں ملا. بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے. تو اس نے کیا کیا, دوسرے دن پھر 1000 دینار لیا اور چلا. اس دن کشتی آ گئی. جب کشتی آ گئی تو گیا پہنچا, بھائی صاحب 1000 دینار لیجیے. ارے بھائی کل آپ نے لکڑی میں گھسا کر کے بھیجا تھا. بولے ہاں آپ کو مل گیا. بولے ہاں مل گیا. تو آج کیوں لے کر آئے؟ ہم اور آپ ہوتے تو اے بھائی کل کا وعدہ تھا دیے نہیں, اور آج بول لو کشتی نہیں آئی. لائیے 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 لائیے, یہ بھی پیسہ لائیے. میرے بھائیو نہیں. کیوں؟ اگر کوئی آدمی ہم کو پیسہ دیتا ہے 10 روپیہ زیادہ بڑھ گیا تو اس کو کچھ لوگ دبا لیتے ہیں, پتہ نہ چلے. کبھی کبھی کسی کے اکاؤنٹ پر کسی کا پیسہ چلا آتا ہے, اور جب پیسہ چلا آتا ہے تو اس کو واپس کر دینے کا. ہم نے مانگا تھا, آپ نے دے دیا, وہ ہمارا ہو گیا. جی نہیں میرے بھائی, کسی نے اگر ڈالا کسی کے اوپر چلا گیا تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیو یہ سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اور آپ تعلیم حاصل کریں گے, ہر چیز کی تیاری ہوگی تو اس کا بڑا فائدہ. یاد رکھیے گا اگر ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹیا کو پڑھایا ہے تو وہ جہاں بھی جائے گی صبر صبر صبر. اور یہی چیز اگر ہماری لائف میں آ جائے صبر اور شکر تو بڑا فائدہ. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں پھر میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آؤں گا. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2144. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک بچہ تھا ان کا, اس کا انتقال ہو گیا. آج ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر بچہ مر جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, خوب روتے ہیں دس ڈیڈ ایسا ویسا, اور لیڈی سب اور چلانے لگتی ہے, سب کو بلا لیتی ہے اور سب آ کر بھی روتے رہتی ہے, خوب رلاتی ہے. تو اس کا ایک بچہ تھا, وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس بچے کو کنارے میں رکھ دیا. تو جب شوہر آئے تو کہا, گھر والوں سے بول دیا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ, دیکھو تم لوگ بات مت کرنا, میں خود اپنے شوہر سے بات کروں گی. آج کل میاں بیوی کا آپ دیکھ لیجئے جھگڑا ہوتا. کیوں؟ شوہر بولے آم, بیوی سمجھے املی, تو اس میں کیا ہوتا, جھگڑا ہو جاتا. تو جب وہ گھر پر آئے تو پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے. یہ نہیں کہا وہاں پر ہے, اس کی لاش ادھر ہے, نہیں,
وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد اپنے شوہر کو کھلایا پلایا، رات کا کھانا۔ آج ہماری اور آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ اللہ ماشاء اللہ، ارے کھانا وہاں رکھا ہوا لے کے کھا لیجیے، لیکن نہیں، اس نے کھانا کھلایا۔ اس لیے اگر شوہر کے دل میں بیٹھنا ہے تو پیٹ کے ذریعے جائیے، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد بیوی نے بناؤ سنگار بھی کیا۔ آج کل کتنے بھائی ایسے ہیں 10 جوڑی کپڑا لائے ہوئے ہیں تاکہ بیوی پہنے، لیکن بیوی کون سا کپڑا پہن کے رہتی ہے؟ لہسن اور پیاز والا کپڑا پہن کے رہتی ہے، اور اچھے اچھے کپڑے کو رکھے وہ شادی بیاہ میں وہ پہنے گی، جبکہ شوہر کے سامنے پہننا ہے اور بناؤ سنگار کرنا ہے۔ آج کل کچھ لیڈیز ایسی ہے کہ بناؤ سنگار کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہے، لیکن گھر میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے لیے نہیں۔ بیچارہ ترستے رہتا ہے، کبھی کسی کی شادی ہوگی تو یہ بن ٹھن کے نکلے گی تو ذرا دیکھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بناؤ سنگار کیا۔ اب دیکھیے، بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، رات کا کھانا کھلایا، خود بناؤ سنگار کیا۔ تو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کے بعد رات میں میاں بیوی ملے بھی، تو جب ملے تو اس کے بعد بیوی نے کہا یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃ ولہم ایمنعوہم۔ ابو طلحہ یہ بتلاؤ کہ جو امانت دے، امانت واپس لینا چاہے اس کو دینا کہ نہیں دینا؟ بولے بالکل دینا ہے۔ تو کہا فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب آپ بتائیے اتنی صبر والی عورت کہاں ملے گی؟ تو وہ دین سیکھے گی تو آگے بڑھے گی، تو اس طرح صبر والی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اس دعا کی اثر سے کہا جاتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہوئے، 10 کے 10 حافظ قرآن تھے۔ تو میرے بھائیو، ایک بچی اگر پڑھائی لکھائی کرتی ہے، سماج سدھرتا ہے، پورا خاندان سدھرتا ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں گاؤں گھر والے کہ یہ مدرسہ آپ لوگوں نے کھولا ہے، بس اس میں خون پسینہ اپنا لگائیے، پوری دنیا میں آپ کے مدرسے کا نام روشن ہوگا، آپ لوگوں کا نام روشن ہوگا، اور یہاں کی بچی پڑھ لکھ کے جہاں جہاں بھی جائے گی وہاں نام روشن ہوگا۔ اچھا کہاں کی پڑھی ہے؟ یہاں کی۔ اچھا کن کی بہو ہے؟ اچھا ان کی۔ اچھا کن کی بیٹی ہے؟ اچھا ان کی۔ ارے کن کے خاندان کی ہے؟ تو ان کے خاندان کی ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے مدرسے کو مضبوطی کے ساتھ آپ لوگ کھڑا کیجئے، جو جو چیز کی کمی ہے اس میں آپ لوگ لگائیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آخر میں الحمدللہ یہاں تو میں نے جذبہ آپ لوگوں کا دیکھا ہی، وہ بنگلہ میں جو شیخ مطیع الرحمان عمری صاحب بول رہے تھے بھائی، اور بیچارے نے تو 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹہ کے قریب آپ لوگوں کو ابھارا، آپ لوگوں کو لگایا۔ ابھی بھی جن بھائیوں کا کچھ باقی ہے، پورا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیے اور دیتے جائیے اور اپنے لیے جنت میں گھر بنائیے۔ ہم اور آپ اگر 1 روپیہ لگاتے ہیں تو اللہ 10 دیتے ہیں، 700 گنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کر آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ہمارے جیب میں پیسہ اگر ہم اور آپ نکالیں گے، 1 روپیہ نکالیں گے تو اللہ 10 دیں گے، 700 گنا دیں گے۔ تو کم کہاں ہوا؟ بالکل کم نہیں ہوا۔ تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ کوئی آدمی سیمنٹ لے لے، کوئی آدمی اینٹا لے لے، کوئی آدمی کچھ کام لے لے، یعنی سب آدمی اپنے اپنے ذمے لے لے تو الحمدللہ کسی طرح کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اسی حدیث کے اندر آیا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر آیا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اپنی دولت لگائیے، مرنے کے بعد بھی پائیے۔ جب تک یہ اینٹ رہیں گے، بچے بچیاں پڑھتی رہیں گے، پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا معلوم میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ کیوں؟ ہمیں بنگلہ جانی نہ، کیونکہ مولوی صاحب بنگلہ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بول رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں کچھ اگر دینا چاہتے ہیں تو